لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ، اگر ہم مساجد کے اندر بیان نہ کریں تو سوشل میڈیا کے اندر تو بہت زیادہ بکثرت آپ کو اس کے اوپر بیانات ملیں گے، اور اس کے اندر پھر مغالطے دیے جاتے ہیں، غلط ایہامات دیے جاتے ہیں، اور واقعات کربلا کو بیان کر کے غلط باتیں، ضعیف اور کمزور باتیں بیان کی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے عام سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ شک اور شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا، پورا واقعہ نہیں، وہ تو بہت ہی طویل ہے، تھوڑا سا، اور اس کے ذیل کے اندر جو خصوصی اہم باتیں ہیں اس کو آپ لوگ سن لیں تو انشاءاللہ ذہن بالکل صاف ہو جائے گا، اور آگے جا کر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ جواب دے سکیں گے۔ تو دیکھیں، یہ جو واقعہ کربلا رونما ہوا، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اس کے اصل محرکات کیا تھے۔ سوال ہے اس کے اصل محرکات کیا تھے؟ واقعہ کربلا جو ہوا اس کے اصل محرکات کیا تھے؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کے اصل محرکات، مطلب یہ واقعہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ کوئی بندہ بتا دے مجھے کیوں ہوا؟ اچھا، یزید نے بولا میری بیعت کرو، اس وجہ سے ہوا واقعہ کربلا، اس وجہ سے ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیعت یزید کی مخالفت ابتدا کے اندر 4 یا 5 صحابہ نے کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 صحابہ تھے، ان نے ابتدا میں یزید کی بیعت کی مخالفت کی، انکار کیا۔ حضرت حسین سر فہرست سب سے اوپر، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اور ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ان میں سے ان 2 صاحبوں نے، حضرت ابن عمر نے اور ابن عباس نے بعد میں بیعت کر لی، رہ گئے 3۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اسی مخالفت کے اندر انتقال کر گئے، اب رہ گئے 2، حضرت حسین اور حضرت ابن زبیر، یہ 2 رہ گئے۔ یہ 2 آخر تلک ان نے بیعت نہیں کی۔ اسی بیعت کے نہ کرنے کی وجہ پر ان کے اوپر سختیاں ہوئی اور ان کے اوپر پابندیاں لگی، یہ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتے رہے، اور کرتے کراتے یہ مکے کے اندر آخر میں پہنچے، اور مکے کے اندر ان کو خطوط آنا شروع ہوئے۔ کہاں سے؟ اہل کوفہ سے، تقریباً 500 خطوط، کہ جس کا خود ذکر حضرت علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر کے اندر کیا ہے کہ 500 خطوط زعماء اور سرداران کوفہ کی طرف سے آئے ان کو، کہ جس کے اندر 50,000 سے 2 لاکھ تلک لوگوں کی یقین دہانی کروائی گئی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب آپ ادھر پہنچیں گے تو وہ آپ کے لیے جان نچھاور کریں گے۔ یہ بات اچھا، ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ اس کا ایک اور محرک بھی تھا جس کو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے، نہ کسی کی نظر سے شاید وہ گزرتا بھی نہ ہو۔ حقیقت میں بیعت یزید کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی یزید کی بیعت کر لے اور حضرت حسین کی بیعت نہ کرے تو وہ کافر ہو گیا، یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ افضل اور مفضول کی بیعت کا جو جھگڑا ہے نا، یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگر ادنا آدمی کی بیعت لے لی جائے اور اعلیٰ آدمی موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیعت صحیح ہو گئی، اور ہم استدلال کرتے ہیں کہاں سے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے، اور یہ بات میں نے ایک دفعہ تقریباً 2 سال پہلے ادھر بیان کیا تھا، اس میں نے بات بتائی تھی کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصلی کی امامت ہے نا، اس امام کا درجہ وقت کے خلیفہ سے بڑا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، شاید نہیں، اس امامت کا اور اس خلافت اس کا درجہ اس سے بڑا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا، کہاں سے؟ اسی چیز سے کہا کہ بالکل، کہ جس کو اللہ کا رسول ہمارے دین کے اندر امین مانے تو میں اس کو دنیا میں بطریق اولا امین مانوں گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو اللہ کے رسول کی زندگی میں خلافت سے بڑی چیز دی، وہ امامت تھی اللہ کے رسول کے مصلی کی، تو کہا خلافت تو چھوٹی چیز ہے، اس کو تو میں بسر و چشم مانوں گا، تسلیم کروں گا۔ تو علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی کی امامت کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے خلافت کے اوپر استدلال کیا، تو پتہ چلا مصلی کی امامت کیا ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ تو دیکھیں اعلیٰ چیز امامت، وہ ادنا بندہ اس کو کیا کرے، سر انجام دے، تو ہمارے نزدیک جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ سے ادنا ہے حضرت ابو بکر صدیق، رسول اللہ نے آگے کیا اور وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، تو پتہ چلا کہ ایک اعلیٰ نسل کا انسان موجود ہے اور ادنا نسل والے کو خلیفہ بنا دیا گیا تو خلافت صحیح ہو جائے گی۔ یہ کوئی کفر اور اسلام کا جھگڑا نہیں تھا کہ جس کی بیس کے اوپر صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے جاتے اور اہل سنت والجماعت پر کفر کے فتوے لگائے جاتے، یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کو حضرت حسین بھی بطریق اولا جانتے تھے، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ اصل وجہ جو تھی وہ کیا تھی؟ 3 بندے، عمر ابن سعد، شمر ابن ذیلجوشن اور عبید اللہ ابن زیاد، یہ 3 گورنر تھے، 3 گورنر الگ الگ۔ ان 3 گورنروں کا عمل جو تھا وہ بہت ہی برا تھا، یہ 3 سر فہرست تھے، اس کے علاوہ اور بھی تھے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی، عبید اللہ بن زیاد بصرے کا کیا تھا، والی تھا، گورنر تھا، اور بصرے کے اندر ایک بہت پرانا عبادت گاہ تھی، کن کی؟ آتش پرستوں کی، ایرانیوں کی، اور اس میں سالانہ لاکھوں اور کروڑوں کے اعتبار سے جو ہے وہ نذرانہ جو ہے نا دیا جاتا تھا، وہاں پر لاکھوں اور کروڑوں کا نذرانہ وہ چڑھایا جاتا تھا اس جگہ پر، جیسے ہمارے قلندر شہباز کے مزار کے اوپر۔ تو حکومتوں کا اس میں ٹیکس ہوتا ہے اوقاف کا، تبھی تو بند نہیں کرتے، ورنہ تو بند کر دیں نا۔ کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کو اس چیز سے؟ کچھ بھی تو فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لیکن نہیں بند کرتی حکومت۔ وہ اس لیے نہیں کرتی کہ حکومت کے خزانوں میں پیسہ آ رہا ہے وہاں سے۔ تو بھائی یہ جو آتش پرستوں کی عبادت گاہ تھی، یہاں پر سالانہ عرس ہوا کرتا تھا، اس عرس کے اندر کروڑوں کا نذرانہ چڑھایا جاتا تھا۔ اب جب یہ والی بنا بصرے کا تو اس نے اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پابندی لگائی تھی، ختم کیا تھا، لیکن اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اس کو واپس سے کیا کرو، تم اپنا عرس بناؤ اور اپنے بھنگڑے ڈالو، اپنے دھمال ڈالو، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن یہ جو چڑھاوا ہوتا ہے نا اس میں سے آدھا یا آدھے سے زیادہ وہ مجھے دینا۔ سمجھے بات کو؟ یہ خبر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی نا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہی بات کی وجہ سے نکلے اور یزید کے پاس جا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس جا رہے تھے۔ پہلے تو دھوکہ دیا انہی کوفیوں نے، جو محب بنتے تھے، محبت کرنے والے تھے، انہی نے دھوکہ دیا کہ خطوط بھیجے اور کہا کہ 50,000 اور 2 لاکھ کا لشکر ہے، آ جاؤ آپ۔ لیکن آدھے رستے کے اندر خبریں ملتی گئی کہ بھائی وہ طبقہ جدا، وہ طبقہ جدا، وہ طبقہ جدا، یہ سارے طبقات جدا ہو گئے۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں،
تو اس جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا باتیں تھیں اگر آپ لوگوں نے سنی ہو علماء سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قسم کی پیشکشیں کی تھی. سنا ہوگا آپ نے یا نہیں سنا؟ کیا کہا کہ مجھے 3 قسم کی، میں تمہیں 3 قسم کے اختیار دیتا ہوں، ان تینوں میں سے ایک کو منتخب کرو. سب سے پہلے نمبر پر کہ مجھے چھوڑو میں واپس چلا جاؤں. یہ کہا نہیں کیا؟ تاریخ ابن کثیر کے اندر اور اسی طرح تمام تواریخ کی کتاب میں اہل سنت والجماعت، یہاں تک کہ شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا تھا. ایک بات. دوسرا نمبر یہ کہ تم میرے درمیان سے ہٹ جاؤ اور میں جاؤں ترک کے اندر، وہاں پر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں. دوسری بات یہ. تیسری بات یہ تاریخ ابن کثیر کے الفاظ کہ مجھے امیر المومنین یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر چلے جاؤ، میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں اور اس کے بعد وہ جو بھی کریں ان کو اختیار ہے. یہ تیسری بات قابل غور ہے. تیسری بات قابل غور ہے کہ مجھے لے جاؤ امیر المومنین یزید ابن معاویہ کے پاس اور میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا، پھر ان کو اختیار ہے میرے بارے میں، وہ جو بھی چاہیں وہ کریں. تو اس تیسری بات سے پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسئلہ اس خلافت کا اور بیعت کا نہیں تھا. وہ تو ابتدا کے اندر تھا، لیکن بعد کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ کوئی کفر اور ایمان کا اختلاف نہیں ہے، میں یزید سے جا کر بیعت کر لوں گا. یہ بات دیکھیں نا، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء جو ہوتے ہیں نا، جماعت اہل سنت والجماعت سے مراد میں اپنے سنی علماء کی بات کر رہا ہوں، سپہ صحابہ کی نہیں. اکثر علماء جو ہوتے ہیں نا سنی علماء، وہ جو ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے تو نہیں دیکھا ہو، سنا ہو، میں نے سنا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ہاں دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد و ناداد دست در دست یزید، حقن کے بنا لا الہ است حسین. یہ اشعار باقاعدہ ممبروں کے اوپر پڑھے ہوتے سنی عالم کہ جان دے دی لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. یقینی بات ہے کہ بھائی حسین جو ہے وہ بنیاد لا الہ ہے. ایسے جاہل کے بچے، ایسے بیوقوف ممبروں پر لا کر بٹھا دیا گدھوں کو، پتہ بھی نہیں ہے کہ اختلاف کیا تھا، حقیقت کیا تھی. اور یہ اشعار باقاعدہ روافظ کے، اور اس کو ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تمام کے تمام صحابہ کے اوپر گویا وہ لعن اور طعن کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین تو اتنے جری اور اتنے بہادر تھے کہ وہ نکل گئے یزید کے مخالف، لیکن وہ تمام کے تمام صحابہ نعوذ باللہ وہ بیٹھے تھے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، سب کے سب کفر کا اور ظلم کا ساتھ دے رہے تھے. ایک حسین ہی تھا اکیلا جو بنیاد لا الہ ٹھہرا اور وہ نکل گیا. کیسی بیوقوفی ہے. پھر اپنے آپ کو ہم مسلمان بھی کہتے ہیں اور سنی بھی کہتے ہیں، ہاں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، سنی مسلمان. اور بھائی اول تو یہ اشعار جو ہے وہ ملا معین الدین کاشفی رافضی کے ہیں، اور خود حضرت لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اشعار پڑھنا پڑھانا اور اس کو اپنے اسٹیٹسوں پہ لگا. یہ ان نے نہیں لکھا، اس وقت یہ اسٹیٹس وغیرہ نہیں تھے، میں بتا رہا ہوں اکثر ہمارے سنی لگاتے ہیں. بالکل حرام اور ناجائز ہے کہ اس کے اندر بالکل مغالطہ پیش کیا گیا ہے. آخر کے اندر اللہ کی توحید کی علت جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو بیان کیا ہے، حالانکہ اللہ کی توحید اللہ کی صفت ہے، وہ ایک انسان کا فعل کیسے ہو سکتی ہے، اگرچہ حسین کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. تو دیکھیں یہ بیعت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس بات کو یاد رکھیں. اگر بیعت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کفر اور ایمان کا کچھ سمجھتے مسئلہ، تو پھر حضرت حسین کبھی بھی نہ کہتے کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا. اصل بات کیا تھی؟ وہ بات وہ تھی کہ عبید اللہ بن زیاد اور ان کے خلاف خروج کیا تھا کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا اور جانے کے بعد یزید سے کہوں گا کہ میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں اور میری قوت اور طاقت تیرے ساتھ مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو بھی جو ہے نا اس کی بھی گردن اڑائی ہو اور شمر کی بھی گردن اڑانا ہوگی اور عمر بن سعد کی بھی گردن اڑانی ہوگی. جب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے یہ پیشکش ہوئی تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو کبھی بھی یزید کے پاس جانے نہیں دیں گے، وگرنہ وہ تو اس بات کے انتظار میں کہ حسین آ جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حسین کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اگر حسین نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی تو مجھے ان عبید اللہ اور شمر وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو سب سے پہلے نمبر پر ہماری گردنیں اتریں گی، اس لیے لہٰذا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو ادھر آپ کا محاصرہ کریں گے اور ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ پھر بادل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور لڑے، وگرنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، یہ بات اس کو یاد رکھیں۔ تو دیکھیں مکے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ایک صحابی آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور حضرت ابن عباس آ کر یہاں تک کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر میرا بس چلتا نا کہ میں تیرے بالوں سے تجھے پکڑ لوں مضبوطی کے ساتھ اور تو کوفہ نہ جائے تو میں یہ بھی کر لیتا، مگر مجھے پتا ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو جوان ہے، تو مجھ سے چھڑا کر اپنا آپ چلا جائے گا، لہٰذا تو مت جا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری نے آگے کیا کہا، خدا کی قسم اے حسین تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میں تیرے باپ کے ساتھ تھا، میں نے سنا تیرے باپ نے کیا کہا یہ کوفے والے دھوکے باز ہیں، انہی نے تیرے باپ کو بھی مروایا، شہید کروایا، اور انہی نے تیرے بھائی کو بھی شہید کروایا، اور یہی لوگ تجھے بھی دھوکہ دیں گے۔ اور میں نے تیرے والد کے منہ سے یہ بات سنی کہ تیرا والد کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں ان سے بیزار ہوں، یہ مجھ سے بیزار ہیں، اور یہ تو موقع کی تلاش میں جب انہیں موقع ملے گا یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کون تھے؟ وہی شیعان علی جو حضرت علی کے ارد گرد رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن حضرت علی کے خیالات ان کے بارے میں کیا تھے کہ موقع ملے گا تو مجھے قتل کر دیں گے، یہ ایسے خبیث ہیں۔ کہا کہ تیرے والد کو ان پہ اعتبار نہیں تھا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں، بس تقدیر لکھ دی گئی ہے، میں جاؤں گا۔ اور فرزدق ملے تو فرزدق سے پوچھا، فرزدق سے کہا کہ کیا حال ہے کوفے کا؟ کہا بھائی حال کیا ہے، دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ ہیں، مطلب محبت تو وہ آپ سے کرتے ہیں، لیکن جب کھڑے ہوں گے تو انہی کی فوج میں کھڑے ہوں گے، لڑیں گے آپ کے خلاف، آپ مت جاؤ۔